حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر کئی عجیب و غریب باتیں سامنے آئیں۔ ان میں سے ایک قابل ذکر واقعہ یہ پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مکان عالی شان اس قدر روشن ہو گیا کہ اس روشنی میں انہیں شام کے محلات نظر آئے۔ ایران کے دارالخلافہ میں نوشیروان نامی شاہ ایران کا محل پھٹ گیا، اس کے 14 کنگرے گر پڑے تھے۔ اس واقعے میں چھپا ہوا اشارہ یہ تھا کہ 14 حکمرانوں کے بعد ایران میں اسلام پھیلے گا اور یہاں اسلامی سلطنت قائم ہوگی۔ ایران کا وہ آتش کدا جس میں ہزاروں برس سے آگ روشن تھی سرد پڑ گیا تھا۔ اب پوری کوشش کے باوجود اس میں آگ نہیں جلائی جا سکتی تھی۔ شام کوفہ کے درمیان موجود خشک ندی میں پانی ٹھاٹے مارنے لگا تھا۔ جس زمانے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، ان دنوں اہل قریش کے وہ لوگ جو شہروں میں آباد تھے اپنے دودھ پیتے بچوں کو بدوی آبادیوں میں بھیج دیتے تھے تاکہ یہ بچے ایسے ماحول میں پرورش پا سکیں جو ان میں عرب کی خالص خصوصیات پیدا کر دے۔ اس کے عوض والدین ان بدوی عورتوں کو کچھ رقم بطور معاوضہ دے دیتے تھے۔ مکہ کے گرد و نواح سے یہ عورتیں اس مقصد کے لیے سال میں 2 دفعہ شہر مکہ میں آتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سال لوگ قحط سالی کا شکار تھے۔ ایسے حالات میں قبیلہ بنو سعد کی ایک خاتون حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے کی 10 عورتوں کے ساتھ مکہ سے کسی شیر خوار بچے کو حاصل کرنے کی غرض سے آئی تھی۔ مائی حلیمہ سعدیہ کے ہمراہ ان کا اپنا شیر خوار بچہ عبداللہ اور شوہر حارث بن عبدالعزا بھی تھے۔ سواری کے لیے ان کے پاس ایک کمزور سی اونٹنی تھی جو دودھ کا ایک قطرہ تک نہ دیتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ کا اپنا دودھ ان کے بیٹے عبداللہ کے لیے ناکافی ہوتا تھا۔ بچہ رات بھر بھوک سے روتا رہتا تھا جس سے ماں باپ بھی پوری رات جاگ کر گزارتے تھے۔ قبیلے کی 9 عورتوں کو بچے مل گئے تھے۔ جب حلیمہ سعدیہ کی باری آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنا لخت جگر حلیمہ کی گود میں ڈال دیا۔ قبیلے کی عورتیں حیران تھیں کہ مائی حلیمہ جو اپنے بیٹے کو تو دودھ پلا نہ سکتی تھی، اب اس بچے کو دودھ کہاں سے پلائے گی جسے وہ ساتھ لے کر جا رہی تھی۔ مگر حلیمہ سعدیہ کی تو جیسے تقدیر بدل گئی تھی۔ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ ان کا اپنا دودھ عبداللہ اور محمد کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ مکہ سے واپسی پر وہی کمزور اور سب سے پیچھے رہنے والی اونٹنی سب سے آگے تھی۔ قحط سالی کے باوجود مائی حلیمہ سعدیہ کے مویشی پیٹ بھر کے کھاتے تھے اور خوب دودھ دینے لگے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف دائیں چھاتی سے دودھ پیتے اور بائیں چھاتی کا دودھ مائی حلیمہ کے بیٹے اور دودھ شریک بھائی عبداللہ کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ قبیلے کی دوسری عورتیں جب حیران ہو کر حلیمہ سعدیہ سے سوال کرتی کیا یہ وہی سواری ہے تو وہ جواب میں مسکرا کر فرماتی ہاں سواری تو وہی ہے، البتہ سوار بدل گیا ہے۔ مائی حلیمہ سعدیہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے ساتھ لے کر آئیں تو ایک ایک کر کے کئی واقعات ایسے پیش آئے جن سے وہ سمجھ گئی تھیں کہ جس بچے کو وہ ساتھ لائی ہیں وہ کوئی عام بچہ نہیں۔ اس وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ حلیمہ نے اپنی بیٹی شیمہ کو بھی تاکید کر رکھی تھی کہ وہ اپنے رضائی بھائی کو کہیں دور نہ لے جایا کرے۔ ایک دوپہر شیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
بھیڑوں کے ریوڑ میں لے کر چلی گئی تو حلیمہ بے حد پریشان ہوئی۔ وہ تلاش کرتے کرتے جب بھیڑوں کے ریوڑ کے پاس پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی بہن شیمہ کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ بیٹی کو بہت سا ڈانٹا کہ اس سخت گرم دوپہر کو وہ اپنے بھائی کو اتنی دور کیوں لے کر آئی۔ بیٹی نے ماں کو تسلی دی اور بتایا کہ بھائی کو دھوپ سے بچانے کے لیے بادل سایہ کر لیتے تھے۔ ایک بار جب مکہ میں قحط پڑا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت 8 برس کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ اور دادا عبد المطلب وفات پا چکے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش ان کے چچا حضرت ابو طالب کر رہے تھے۔ وہ حضرت علی کے والد محترم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ لوگ بہت پریشان ہوئے تو حضرت ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت چند لڑکوں کو ساتھ لے کر گھروں سے باہر نکل گئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان بچوں سے بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ حضور نے جوں ہی اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، نہ جانے کس کس سمت سے بادل آ گئے اور خوب بارش ہوئی۔ جدھر نظر اٹھتی بارش کا پانی دکھائی دیتا، زمین جل تھل ہو گئی۔ انسانوں اور حیوانوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ یہ تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لڑکپن، جو یتیموں اور بیواؤں اور بے سہاروں کا سہارا بننے والے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا حضرت ابو طالب سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں 35 سال بڑے تھے۔ ایک بار جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار پڑ گئے تو حضور ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ چچا نے کہا، میرے پیارے بھتیجے، جس اللہ نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اس سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ وہ مجھے تندرست کر دے۔ رسول اکرم نے چچا کی تندرستی کی دعا فرمائی تو چچا کی بیماری جاتی رہی اور وہ تندرست و توانا ہو گئے۔ حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، محمد، خدا تیرا کہنا مانتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا، چچا جان، آپ بھی اگر خدا کا کہنا ماننے لگ جائیں گے تو وہ ذات رحیم و کریم ہے، ضرور آپ کا کہنا بھی مانے گی۔